اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النجم کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 425 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن مجالد عن الشعبی قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے مجالد سے، انہوں نے شعبی سے. شعبی نے کہا لقی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کعبا رضی اللہ تعالی عنہ بعرفۃ فسألہ عن شیء فکبر حتی جاوبته الجبال. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کعب اخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً رؤیت باری کے بارے میں پوچھا ہوگا. پس کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ پہاڑ گونج اٹھے. فقال ابن عباس انا بنو ہاشم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، یعنی آپ کے نعرے سے ہم متاثر ہونے والے نہیں، بلکہ جواب ہمیں چاہیے. فقال کعب ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وموسیٰ علیہ السلام فکلم موسیٰ مرتین ورآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتین. تو کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے اپنی رؤیت اور کلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم کیا. بس اللہ جل شانہ نے 2 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو 2 مرتبہ دیکھا. فقال مسروق، تو مسروق کہتے ہیں فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ. میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقالت لقد تکلمت بشیء قفلہ شعری. ام المؤمنین نے جواب میں فرمایا تم نے منہ سے ایسی بات نکالی ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. قلت رویدا ثم قرأت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. میں نے عرض کیا کہ ذرا ٹھہرے، یعنی آگے نہ بڑھے. پھر میں نے یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی. فقالت این یذهب بک. ام المؤمنین نے فرمایا مسروق کو کہ تجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، یعنی اس آیت کا غلط مطلب تجھے کس نے سمجھا دیا؟ انما هو جبرائیل من اخبرك ان محمدا رأى ربه او كتم شيئا مما امر به او يعلم الخمس التي قال الله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فقد اعظم الفريا. وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی وہ دکھنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے. سن جو تجھے یہ بات بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا کہے کہ آپ نے وحی میں سے، اپنے علم میں سے کوئی چیز چھپائی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا آپ علیہ السلام ان 5 باتوں میں سے کسی کے بارے میں جانتے ہیں جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان اللہ عنہ علم الساعہ. تو جو بھی آپ کو یہ چیزیں بتائے، یہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو یہ 5 باتیں آئی ہے، تو جو بھی آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی چیز بتائے تو اس نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام لگایا
ولكنه رأى جبرائيل لم يره في صورته إلا مرتين، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا مگر 2 مرتبہ، مرتن عند سدرۃ المنتہی و مرتن فی جیاد له 600 جناح قد سد الافق، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس اور ایک مرتبہ محلہ جیاد میں، اس حال میں کہ جبرائیل امین کے 600 بازو تھے، پر تھے، اور ان کے وجود نے پورے آسمان کے کنارے کو بر رکھا تھا۔ وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث داود أقصر من حديث مجالد، اور داود ابن ابو ہند نے شعبی سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے ام المؤمنین سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ داود کی روایت مجالد کی روایت سے قصیر ہے، چھوٹی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ سورہ نجم کی آیت لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یہ اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رؤیت کے بارے میں ہے، اور اس کا رؤیت باری تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر کچھ حضرات کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس آیت کریمہ کو اللہ جل شانہ کے رؤیت کے ساتھ مقید کر دیا، حالانکہ یہ آیت کریمہ اور اس سے ماقبل میں جو پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا، 2 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، غار حرا سے واپسی میں محلہ جیاد یا اجیاد میں، اور اسی طرح سدرۃ المنتہی کے پاس۔ ماقبل روایت میں بھی آیا تھا لہو 600 جناح، اور یہاں پر بھی وہی بات آ گئی، قد سد الافق، کہ انہوں نے پورے وہ افق آسمان کے کنارے کو وہ گیر رکھا تھا۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ رؤیت باری تعالیٰ کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ رؤیت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، مگر کچھ حضرات کو غلط فہمی ہوئی، اس لیے انہوں نے اس کو رؤیت باری کے ساتھ مقید کر دیا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان ابن صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى ابن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی محمد ابن عمر ابن نبہان ابن صفوان الثقفی نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن کثیر العنبری سے، انہوں نے روایت کی سلم ابن جعفر سے، انہوں نے حکم ابن ابان سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ قلت الیس اللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، میں نے پوچھا کیا اللہ جل شانہ نہیں فرماتے کہ ان کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتے ہیں؟ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 میں ہے۔ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ویحک ذاک اذا تجلی بنورہ الذی هو نورہ وقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تیرا بھلا کرے، وہ بات جب ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو کہ وہ ان کا نور ہے، یعنی تجلی کبریٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر جب اللہ تنزل فرمائے تو پھر رؤیت ممکن ہے۔ اور بالیقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قال ابن عباس
قد رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا حدیث حسن۔ ہمیں روایت کی سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی نے، انہوں نے اپنے والد سے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے محمد ابن عمر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان 3 آیات کے بارے میں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه هذا حديث حسن۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے اور ابن ابو رزمہ سے اور ابو نعیم سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو اپنے دل سے دیکھا، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے وکیع سے اور یزید بن ہارون سے، انہوں نے یزید بن ابراہیم التستری سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ سے۔ عبداللہ ابن شقیق نے کہا کہ میں نے قلت لأبی ذر لو ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا تو میں ان سے سوال کرتا، پوچھتا۔ فقال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عما كنت تسألہ، تم کس بارے میں ان سے پوچھتے؟ قلت اسألہ هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، میں ان سے پوچھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد سألتہ، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی ہے۔ فقال نور انا اراہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور دیکھا ہے، ان کی ذات کو نہیں، یعنی ذات کو میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا۔ یہ یہاں پر نورن منصوب آیا ہے، جبکہ ایک روایت میں نورن حالت رفعی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو نور ہے۔ تو نورن کے لیے اس کا عامل رأیت پوشیدہ ہے، اور اگر اس کو نورن لیا جائے تو پھر ہوا اس کے لیے مبتدا محذوف ہوگا، ہوا نورن انا اراہ، میں ان کو کہاں دیکھتا، یعنی نور کا دیکھنا تو ان کا دیکھنا ناممکن ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله ابن ابي رزمة عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ما كذب الفؤاد ما رأى قال۔ ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبید اللہ ابن ابو رزمہ سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی حلت من رفرف قد ملا ما بین السماء والارض، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو سبز ریشمی جوڑے میں دیکھا، انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کو بر رکھا تھا۔ یہی تفسیر انہوں نے کی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن عثمان ابو عثمان البصری قال حدثنا ابو عاصم عن زكريا ابن اسحاق عن عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال النبي صلى الله عليه وسلم
ہمیں روایت کی احمد بن عثمان ابو عثمان البصری نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے زکریہ ابن اسحاق سے، انہوں نے عمر ابن دینار سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمن وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّن، الہی اگر آپ گناہوں کو بخشے تو سارے ہی گناہوں کو بخشے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہ کیے ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث زکریہ ابن اسحاق، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف زکریہ ابن اسحاق کے طریق سے یہ جو راوی آیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ماقبل کی یہ 2 روایتیں اس سلائیڈ کی اور 2-3 روایتیں پچھلے سلائیڈ کی، یہ تمام کی تمام رؤیت کے اوپر تھی۔ کچھ روایتیں مطلق تھی جس میں کسی قسم کا قید نہیں تھا، اور کچھ وہ مقید تھی۔ مطلق اور مقید مطلب یہ ہے کہ مطلق میں براہ راست دیکھنا مراد ہے، جبکہ مقید روایتیں جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا، تو یہ روایت مقید ہے۔ تو گویا کہ ہم مطلق روایتوں کو بھی اس پر محمول کریں گے کہ وہاں پر بھی آپ علیہ السلام کا دیکھنا، اس سے مراد دل کا دیکھنا ہے۔ لیکن بہرحال ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کی صحیح تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں 3307 نمبر کی جو روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفسیر اس کی فرمائی، یہی اس کی صحیح تفسیر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو سبز ریشمی جوڑے میں دیکھا اور انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان کو بر رکھا تھا۔ آخری روایت یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، نیکوکار بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر گناہ کی آلودگی مستثنا ہے۔ اب گناہ کی آلودگی، اس سے مراد معمولی قسم کے گناہ، بالکل جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ ایسے گناہوں سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن سلط کا شعر پڑھ کر اس حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا ان تغفر اللہم تغفر جمن وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّن، کہ اگر آپ گناہوں کو بخشے تو سارے ہی گناہوں کو بخشے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہ کیے ہو، یعنی اس سے تو کوئی بھی انسان وہ محفوظ نہیں ہے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔